نئی گھاس پرانی گھاس۔ جیل کے لون میں نئی گھاس لگائی جانے والی تھی، اس لیے پرانی گھاس کھود کے نکالی جا رہی تھی۔ قیدیوں کی کئی ٹولیاں لون کے مختلف حصوں میں کام کر رہی تھیں۔ موسم اچھا تھا، دھوپ چمکیلی تھی، پہرے دار مہربان تھے، آہستہ آہستہ کام ہو رہا تھا۔ پھر دولت نے کھرپی سے گھاس کھودتے کھودتے یاسین سے پوچھا۔ یاسین بولا، پھر میں سورت سے ممبئی آ گیا۔ میں شمشاد کے لیے زیادہ کمانا چاہتا تھا، سوچا بڑے شہر میں بڑا دھندا ملے گا، اس لیے ادھر آ گیا اور قابلی لین کے بسم اللہ موٹر گیراج میں مکینک ہو گیا۔ 8 روپے روز ملنے لگے۔ سورت میں 3.5-4 ملتے تھے۔ گیراج کا مالک رحیم بھائی میرا کام دیکھ کر مجھ پر مہربان ہو گیا۔ اس نے مجھے گیراج کے بازو میں تیلی دارا چال میں ایک کھولی لے کے دی۔ شمشاد چھوٹی سی کھولی بھی شیشے کی طرح چمکا کے رکھتی تھی۔ میں بہت مزے میں تھا، بہت خوش تھا، خوشی کے لیے بہت کچھ، بلکہ شمشاد کے لیے، جسے میں پیار سے خوشی بھی بلاتا تھا، خوشی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ دولت بھائی، ایک چھوٹی سی کھولی، 2 ٹائم کی روٹی اور پیار کرنے والی بیوی، بس اور کیا چاہیے؟ پھر دولت نے کھرپی چھوڑ کر بائیں ہاتھ سے پسینہ پہنچا۔ پھر میں ایک بار سورت گیا، ماں بہت بیمار تھی، خط آیا تھا۔ میں ماں کو مہینے کے مہینے 60 روپے بھیجتا تھا، کبھی 70-80 بھی بھیج دیتا تھا، پھر اوور ٹائم کر کے کچھ زیادہ ہی کما لیتا تھا۔ رحیم بھائی کا گیراج بہت چلتا تھا، وہ بہت مہربان تھا، اپنے پر کبھی کبھی کھولی پر بھی آ جاتا تھا، پوچھتا کوئی تکلیف تو نہیں۔ ہیڈ مکینک رام گڑھ بھی اچھا آدمی تھا، کبھی میری کاٹ نہیں کی۔ جب ماں کا خط آیا تو میں وہ خط لے کر رحیم بھائی کے پاس پہنچا۔ اس نے میرے کو 80 روپے ایڈوانس دیے، میں نے 30 روپے شمشاد کو دیے اور باقی 50 روپے جیب میں ڈالے۔ سورت کا ٹکٹ کٹایا اور ماں کو دیکھنے چلا گیا۔ سورت بول گیا تھا کہ 7 دن کے بعد آؤں گا۔ پھر دولت نے پوچھا۔ یاسین نے زور کی کھرپی مار کر گھاس کا ایک بڑا سا گچھا جڑوں سمیت ہاتھ میں اٹھا لیا اور اس کی طرف بہت نفرت سے دیکھ کر اسے پرے پھینک دیا۔ پھر ادھر مجھے 7 دن کی جگہ 12 دن لگے، کیونکہ ماں بہت بیمار تھی۔ جب وہ اچھی ہوئی تب میں ماں کو ساتھ لے کر سورت سے چلا آیا۔ ٹکٹ کے پیسے ادھار لے کر ممبئی آیا، کھولی پر پہنچا، نہایا دھویا، کپڑے بدلے، کھانا کھا کے کاٹ پر لیٹا تو شمشاد میرے پاؤں دبانے لگی اور پاؤں دباتے دباتے رونے لگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے شادی؟ وہ سسک کر بول رہی تھی۔ تمہارے پیچھے گیراج کا سیٹ ادھر آیا تھا، کئی بار آیا تھا، بری بری باتیں بولتا تھا۔ کیا بولتا تھا؟ غصے سے مجھے بخار چڑھنے لگا۔ بولتا تھا 100 روپے دوں گا۔ پھر میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر آیا، بولا 200 روپے دوں گا۔ میں نے پھر دروازہ بند کر لیا۔ 2 دن بعد پھر آیا، بولا نہیں مانے گی تو تجھے اٹھا کے لے جاؤں گا، مان جائے گی تو سونے کے کرے بنا دوں گا۔ تیری بیوی اتنی خوبصورت ہے؟ دولت نے حیرت سے پوچھا۔ ہے تو صحیح، یاسین نے اقرار کیا۔ بڑی غلطی کی تو نے، دولت افسوس سے سر ہلانے لگا۔ غریب کو کبھی خوبصورت عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ رہتی نہیں ہے، دولت بولا۔ خوبصورتی بھی تو ایک طرح کی دولت ہے، غریبی اور دولت کا کیا میل؟ تو تیرے ماں باپ نے تیرا نام دولت کیوں رکھا؟ غلطی کی، نام بڑے درشن چھوٹے۔ اچھا تم اپنا قصہ سناؤ۔ پھر مجھے غصہ آ گیا، میں نے تر سے شمشاد کو ایک چانٹا دیا اور بولا، اور تو سالی مان گئی، سونے کے کروں کی لالچ میں عزت گوا دی، حرامزادی۔ وہ زور زور سے رونے لگی، بولی قسم لے لے، قسم قرآن پاک کی جو کسی نے تیرے پیچھے میرے بدن کو ہاتھ لگایا ہو۔ پھر رک کر بولی، اس کی باتیں سن کر مجھے ایک دم ابال آ گیا، میں نے تیرے سیٹ کو اتنی گالیاں سنائی کہ سارا تیلی وارا کٹھا کر لیا۔ پھر اس دن سے تیرا سیٹ ادھر نہیں آیا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ پھر میں نے اسے دلاسا نہیں دیا، اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اسے اسی ٹائم کھاٹ سے اٹھا لیا اور کھولی سے باہر نکالا، سیدھا گیراج میں پہنچا۔ معلوم ہوا سیٹ رحیم بھائی گیراج میں نہیں ہے، پٹرول پمپ پر ہے۔ میں پٹرول پمپ پر پہنچا، سیٹ اندر کے کمرے میں حساب کر رہا تھا۔ میں سیدھا اندر چلا گیا، اندر جا کے سیدھا اس کو چاقو مار دیا۔ رحیم بھائی بہت تگڑا تھا، اس نے مقابلہ تو کیا پر چاقو میرے ہاتھ میں تھا۔ 2-3 وار مارے پر شور سن کر پمپ پر کام کرنے والے خلاصی اندر آ گئے اور مجھے پکڑ لیا۔ جب سے 1.5 سال کی سزا کاٹ رہا ہوں، اور شمشاد
اس کا کچھ پتہ نہیں۔ کیا؟ دولت کے منہ سے نکلا۔ یاسین نے کھرپی چھوڑ دی، پہرے دار کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گیا اور بیڑی سلگانے لگا۔ بیڑی سلگا کے بولا، پہلے تو ملاقات کے وقت ٹھیک آتی تھی۔ 200 روپے اس نے بچا کے رکھے تھے، وہ 2 مہینوں میں خرچ ہو گئے۔ پھر جب بھوک ستانا شروع ہوئی تو جو تھوڑا بہت چاندی کا زیور اس کے پاس تھا وہ بھی اس نے بیچ دیا۔ پھر گھر کے برتن بیچے، کاٹ بیچی، میرا بستر بیچا۔ اس طرح کر کے اس نے کسی طرح 4 مہینے نکال دیے۔ پھر 1 مہینہ ادھار سے چلا۔ 5 مہینے بعد وہ جب ملاقات کے ٹائم آئی تو بہت دبلی ہو گئی تھی اور اس کی غریب صورت دیکھ کر مجھے رونا آتا تھا۔ سوچتا تھا چاقو ادھر ادھر کیوں لگا، سیدھے رحیم بھائی کے دل پر کیوں نہیں لگا؟ وہی خلاص ہو جاتا، چاہے مجھے پھانسی ہو جاتی۔ پھر ایک رات کو رام رنگ ہیڈ مکینک چوری سے 30 روپے شمشاد کے ہاتھ میں دے کر چلا گیا۔ اس نے کچھ روز نکالے۔ ماں نے 2 گھروں میں برتن جھاڑو کا کام سنبھال لیا۔ دونوں گھروں سے ملا کر 11 روپے آتے تھے، کبھی روکھی سوکھی کبھی فاقہ۔ پھر ایک رات کو رام رنگ آیا اور چوری سے 20 روپے دے گیا۔ بولتا تھا اگر سیٹھ نے دیکھ لیا کہ میں یاسین کے گھر والی کی مدد کرتا ہوں تو نکال دے گا۔ میری ماں نے ہاتھ پھیلا کر اس کو دعائیں دیں۔ شمشاد اس کو بھیا کہنے لگی۔ پھر ایک دن برسات میں جب میرے گھر والی اور میری ماں 2 روز کے فاقے سے تھیں، رام رنگ 50 روپے لے کر آیا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شمشاد نے اپنے بھیا کے لیے روٹی پکائی، اسے کھلائی۔ برسات زور کی تھی۔ ماں بولی ایسے میں تو کہاں جائے گا، یہیں پڑا رہ۔ رام رنگ مان گیا، وہیں سو گیا۔ پر رات کو اس نے میری بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شمشاد نے شور مچا دیا مگر لوگوں کے اکٹھا ہونے سے پہلے رام رنگ چھلانگ مار کر غائب ہو گیا۔ دونوں دیر تک چپ رہے، گھاس کھودتے رہے۔ یاسین پھر کہنے لگا، پھر بھی وہ آئی تھی، پر کبھی آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی۔ پر اب جو عورت آتی تھی یہ میری شمشاد نہیں تھی، یہ تو بہت دبلی سوکھی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت ترس آتا تھا۔ اب میں اس سے یہ بھی نہیں پوچھتا تھا کہ تیرا حال کیا ہے، ماں کیسی ہے، کیسے تیرے دن رات گزرتے ہیں، تو کیوں دن بدن سوکھتی جا رہی ہے، پوچھنے سے کیا فائدہ؟ ٹھیک کہتے ہو، دولت نے ایک ٹھنڈی آب بھر کر کہا، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ پھر ایک بار جب وہ آئی، آج سے 4 مہینے پہلے کی بات ہے، تو بولی رحیم بھائی مجھ کو رکھنے کو بولتا ہے کیوں جوانی برباد کرتی ہے، کیوں بھوکی مرتی ہے، میرے پاس آجا، تجھ کو سونے کے کرے دوں گا، بجلی کے پنکھے والا کمرہ دوں گا، ریشم کے کپڑے دوں گا، ریڈیو دوں گا، سب عیش کرا دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ میری اور اس نے یہ بھی کہا کہ سب عیش کرا دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ میری طرف ایسی گھٹی گھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی جیسے کسی نے اس کی گردن پر چھری رکھ دی ہو اور وہ مجھ سے پوچھ رہی ہو بول اب کیا کروں، میں کیا بولتا؟ سر جھکا کے چپ ہو گیا۔ وہ بھی دیر تک سر جھکائے میرے سامنے کھڑی رہی اور ٹپ ٹپ آنسو اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے بہتے رہے۔ میں اس کے سامنے تھا اور وہ میرے سامنے تھی۔ میں اس کا گھر والا تھا اور میری گھر والی تھی، پر ہم دونوں کے بیچ میں لوہے کی جالیاں تھیں۔ یہ جیل کی جالی تو میں مکہ مار کے توڑ سکتا ہوں، میرے ہاتھ بہت مضبوط ہیں، پر دولت بھائی میں وہ جالی کیسے توڑ دوں جو نظر ہی نہیں آتی؟ بہت دیر تک جب میں کچھ نہ بولا تو وہ بھی کچھ بولے سنے بغیر چلی گئی اور پھر کبھی نہیں آئی۔ آج 1 سال ہو گیا ہے، اب تو میری سزا 6 مہینے کی باقی رہ گئی ہے۔ پھر سوچتا ہوں اگر وہ چاقو سیدھا رحیم بھائی کے دل میں اتر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں باقی زندگی اسی جیل میں کاٹ دیتا۔ یاسین کا گلا بھر آیا تھا، لیکن اس نے اپنا غم ایک تلخ نوالے کی طرح اندر ہی اندر اتار دیا اور اپنی ساری توجہ کھرپی سے گھاس کھودنے میں لگا دی۔ دیر تک یاسین اور دولت گھاس کھودتے رہے۔ پھر جیلر صاحب 2-3 قیدیوں 2-3 پہرے داروں کو لے کر لون میں آ گئے اور سیدھے ان 2 قیدیوں کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ جیلر صاحب مسکرا رہے تھے۔ یاسین حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ جیلر صاحب نے ذرا پیچھے ہٹ کر اور ایک قیدی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے پہچانتے ہو؟ یاسین سیدھا کھڑا ہو گیا۔ شادی؟ اس کے منہ سے چیخ سی نکلی۔ شمشاد خوشی سے مسکرا رہی تھی، معلوم ہوتا تو اسے قیدی بننے کا ذرا بھی غم نہیں ہے۔ تم یہاں کیسے؟ یاسین نے پوچھا۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ شمشاد بولی، میں تم سے مل کر جو واپس گئی تو اس کے 2 ہی دن بعد مجھے قاسم بھائی کے ہاں آیا کا کام مل گیا۔ قاسم بھائی کا پٹرول پمپ چورنگی کے بازو میں ہے۔
بولتا تھا تجھ کو جانتا ہے۔ بہت بہت دلاسا دیا اس نے مجھے۔ میرے ساتھ ماں کو بھی بلا لیا، اپنے گھر رکھا، بہت آرام سے رکھا۔ بڈھا آدمی ہے، بیوی بچے والا ہے، بہت خوش تھی۔ اس دن آرام سے جو نکلے تو میری صورت ہی بدل گئی، بلکہ 10-15 دن میں ہی میں بالکل بدل گئی۔ سوچا اور 10 دن بعد تم سے ملنے جاؤں گی تو خوشخبری دوں گی، پر جس دن ملاقات کو تم سے ملنے کے لیے مجھ کو آنا تھا اس سے 2 دن پہلے گھر میں 2-3 مہمان آ گئے، کام بڑھ گیا۔ ایک رات میں بچوں کو سلا کے خود سونے جا رہی تھی کہ قاسم بھائی بولے اس کمرے میں مولوی صاحب آ کے ٹھہرے ہیں، ان کے کمرے میں پھلوں کی یہ پلیٹ سجا کر رکھ دے۔ میں پھلوں کی پلیٹ اور چھری لے کر اس کمرے میں گئی۔ مولوی صاحب پلنگ پر میری طرف پیٹ کیے بیٹھے تھے اور کچھ پی رہے تھے۔ کھٹکا سن کر جو مڑے تو میری چیخ نکل گئی۔ یہ رحیم بھائی تھے۔ میں نے جلدی سے پلیٹ تپائی پر رکھی اور بھاگنے لگی کہ رحیم بھائی نے مجھے جو روکا دھکا دے کر پلنگ پر گرا دیا اور خود اٹھ کر دروازے کی کنڈی اندر سے بند کرنے کو چلا گیا۔ مجھے موقع مل گیا۔ جب وہ واپس مڑا تو پھلوں کی چھری میرے ہاتھ میں تھی اور دل میں خدا کا نام تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ جیلر صاحب مسکرا کر بولے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے قاسم بھائی اندر سے رحیم بھائی سے مل گیا تھا، ہو سکتا ہے اسی کی ایما پر شمشاد کو اس کے گھر میں نوکر رکھا گیا، کیونکہ قاسم بھائی نے عدالت میں شمشاد کے خلاف بیان دیا، اس پر الزام لگایا کہ یہ چوری کی نیت سے رحیم بھائی کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور نوکروں سے بیان دلوایا کہ اس سے پہلے بھی اس کی 2-1 چوریاں پکڑی جا چکی ہیں، چھوٹی موٹی چوریاں جو اس کے رونے دھونے پر قاسم بھائی نے معاف کر دی تھی، اس لیے شمشاد کے بیان کو کوئی اہمیت نہ دی گئی۔ رحیم بھائی پھر بچ گیا۔ عدالت نے رحم کھا کر تمہاری بیوی کو صرف 10 مہینے کی سزا دی ہے۔ 4 مہینے سے یہ دوسری جیل میں تھی، آج ہماری ٹرانسفر ہو کر آئی ہے۔ تم دونوں ایک ساتھ ایک ہی دن جیل سے رہا ہوگے، خوش ہو جاؤ۔ شمشاد، میری شمشاد۔ یاسین کا چہرہ ایک دم روشن ہو اٹھا۔ اس نے بے قرار ہو کر سب کے سامنے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر دوسرے ہی لمحے شرمندہ ہو کر چھوڑ دیا۔ جیلر صاحب ہنسنے لگے، پھر کمال مہربانی سے بولے جاؤ تم دونوں اس جامن کے پیڑ کے پیچھے بیٹھ کر آدھ گھنٹے کے لیے بات کر لو۔ وہ دونوں جامن کے اس پیڑ کی طرف جانے لگے جس کے پیچھے لکڑی کی ایک بینچ نے آڑ سی پیدا کر دی تھی۔ وہ دونوں اس بینچ کی طرف بڑھتے گئے۔ باتیں کرتے کرتے یاسین نے بہت سی گھاس کھود ڈالی تھی، لیکن شمشاد کی نگاہوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ آخر اس نے پوچھ ہی لیا جیل سے چھوٹ کر ہم کہاں جائیں گے؟ یاسین نے بڑے اعتماد سے کہا کہیں بھی جائیں گے، کوئی جگہ نہ ملی تو فٹ پاتھ پر بسیرا کریں گے، مگر اپنی عزت کبھی نہیں بیچیں گے۔ شمشاد کچھ دیر تو چپ رہی، پھر ٹھنڈی آ بڑھ کر بولی جانے یہ دنیا کب بدلے گی؟ ارے باؤلی، یاسین ہنس کر بولا، دنیا خود سے کبھی نہیں بدلتی، اس کو بدلنا پڑتا ہے۔ نئی گھاس اگانے کے لیے پرانی گھاس کھود کر پھینک دینی پڑتی ہے۔ اتنا کہہ کر یاسین نے کھرپی زور سے زمین میں گاڑ دی اور پرانی گھاس کا ایک گچھا اٹھا کر بڑی نفرت سے اپنے پیچھے پھینک دیا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔